کے گھر میں ہیں، اگر وہاں پر ساز اور موسیقی کی محفلیں ہیں تو مسلمانوں کے گھر کے اندر بھی ساز اور موسیقی کی محفلیں، اگر وہاں پر عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کے اندر بھی کبھی شادی کے نام پر، کبھی بیاہ کے نام پر، کبھی غمی کے نام پر، کبھی خوشی کے نام پر مسلمان اپنے گھر کے اندر پردے کے تمام معاملات کو ختم کر کے عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع کرتے ہیں۔ جو اعمال یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے، آج مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی تقلید کرتے ہوئے انہی اعمال میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان کافروں کی تقلید والی چیزوں میں اس آخری ایام کے اندر ایک چیز جو شدت سے پیدا ہوئی، وہ 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کا دن منانا، ویلنٹائن ڈے کو وہی رسوم، وہی معاملات جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہی کام نوجوان مسلمان بچیاں، نوجوان مسلمان بچے عاشقی کا دن، یوم محبت، پیار و محبت کا دن جو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے یہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے، اس انٹرنیٹ کی لعنت کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کی اس جنگ کی وجہ سے، اس فکری محاذ کی وجہ سے وہ سارا کام مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے اور مسلمان بھول جاتے ہیں یہ کافروں کا تہوار ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا تہوار ہے۔ وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، سرخ پھول بانٹے جا رہے ہیں، کارڈ بھیجے جا رہے ہیں، محبت کی تحریریں، محبت کے میسج بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کافروں کی تقلید کرتے ہوئے وہ دن، وہ یوم محبت، وہ یوم عاشقہ کلمہ پڑھنے والا اپنے ماحول کے اندر منا رہا ہے۔ یہ تہوار، یہ عید، یہ طریقہ نہ اللہ نے دکھایا، نہ رسول نے دکھایا، نہ صحابہ نے اس پہ چل کر دکھایا، نہ سلف صالحین سے ملتا ہے، بلکہ یہ عمل یہودیوں اور عیسائیوں کا، یہ عمل ظالموں کا، یہ عمل اللہ کے دشمنوں کا، یہ عمل کافروں اور مشرکوں کا عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی محبت، پیار، عشق، تہوار، اس کے نام کے لیبل لگا کر خوشی اور سرور کی مجلسیں برپا کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں ان ظالموں کی یہ کوششیں ہیں تو اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں پر واجب ہے، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے دعات پر واجب ہے وہ کفار کے اس تہوار کے بارے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ جس کام پہ تم چل رہے ہو، جس عمل کو تم سرزد کر رہے ہو، جس عمل کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا نہیں، بلکہ یہ عمل کافروں کا عمل ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ اس دن کی حقیقت، اس دن کا اصل قصہ کیا ہے؟ یوم محبت رومن بت پرستوں کا تہوار، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ 14 فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں، سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں، محبت کی داستانیں لکھنے والوں، یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا، بلکہ رومن بت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے۔ اس دن کو رومی محبت کے الہ کے نام پر منایا کرتے تھے اور ان کی یہ تعبیر تھی، یہ عمل کر کے وہ محبت کے الہ کو راضی کر کے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے اس دن کو اپنی مسلمانوں کی عید کی طرح منانا شروع کر دیا۔ اس بت پرستی کے تہوار کے بارے میں کئی قسم کے قصے معروف ہیں جو رومیوں اور پھر اس کے وارث عیسائیوں کے ہاں معروف ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور قصہ یہ ہے کہ رومیوں کا عقیدہ ہے، روم شہر کے مؤسس کو ایک دن مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا۔ روم شہر کے مؤسس کو مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا، جس کی وجہ سے اس کے اندر قوت، بردباری، طاقت، فہم، فکر، یہ بڑی عظیم قوت تک پیدا ہو گئی۔ لہذا رومی لوگ اس حادثے کی وجہ سے ہر برس 14 فروری کو یہ دن مناتے ہیں، تہوار مقرر کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایک کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر 2 نوجوان، مضبوط نوجوان اپنے جسموں پر اس کتے اور بکری کے خون کو مل لیتے ہیں اور پھر اس خون کو دودھ کے ذریعے دھویا جاتا ہے۔
ان کے ہاتھ میں چمڑے کے 2 ٹکڑے ہیں اور یہ چل رہے ہوتے ہیں. نوجوان لڑکی ان کے سامنے آتی ہے اور یہ چمڑے کے ٹکڑے اس کے اوپر مارتے ہیں اور وہ نوجوان لڑکیاں یہ کوڑے بڑی خوشی سے کھاتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں. رومن بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کے پڑنے سے لگنے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور شفا مل جائے گی، بانجھ پن ختم ہو جائے گا. اس تہوار سے سینٹ ویلنٹائن کا تعلق نصرانی کلیسا کے 2 قدیم قربان ہونے والے یہ انسان، اور کہا جاتا ہے یہ 2 شخص ہیں، اور ایک روایت ہے کہ یہ ایک ہی شخص کا نام ہے جو بادشاہ کلاڈیس کی تہذیب کی تاب نہ لا کر 296 میلادی میں ہلاک ہوا، اور جس جگہ یہ ہلاک ہوا اسی جگہ پر 350 میلادی میں ایک کنیسہ بنایا گیا. ویلنٹائن ڈے کا آغاز، اس کی ابتدا اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، ابو بکر عمر عثمان کے عمل سے ثابت نہیں، علی معاویہ حسن کی حکومتوں میں ثابت نہیں، بلکہ یہ بت پرستوں کا تہوار، یہ عیسائیوں کا تہوار، یہ کافروں کا تہوار ہے. 350 میلادی میں اس جگہ پر ایک کنیسہ اس کی یاد پر بنایا گیا. جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو وہ اپنے اس سابقہ تہوار یوم محبت کو مناتے رہے، لیکن انہوں نے اسے بت پرستی کے مفہوم سے نکال کر محبت الہی میں تبدیل کر لیا، دوسرے مفہوم میں محبت کے شہداء میں تبدیل کر لیا. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والا، محبت اور سلامتی کی دعوت دینے والا سینٹ ویلنٹائن کے نام سے مشہور کیا، جسے وہ اس محبت کے راستے کا شہید گردانتے تھے اور اسے عاشقوں کا سفارشی اور عاشقوں کا نگران شمار کرتے تھے. ان کے باطل عقائد اس دن کے حوالے سے مشہور یہ رسم کہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جو شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک ٹوکری میں ڈال کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے. سارے لوگ اجتماع میں اکٹھے ہیں، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، نوجوان لڑکے بھی موجود ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور ان لڑکیوں کے نام لکھ کر کاغذ میں ایک ٹوکری میں ڈال دیتے. لڑکا اٹھتا، اس ٹوکری میں سے ایک نام نکالتا، جس لڑکی کی پرچی اس کے نام کی نکل آتی اس کو ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ 1 سال رہ کر اس کی خدمت کرتا، یہاں تک کہ وہ لڑکی اس کے اخلاق کو دیکھ لیتی، وہ اس کے اخلاق کو دیکھ لیتا، اور اگر ان دونوں میں ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یہ دونوں شادی کر لیتے، اور شادی سے پہلے 1 سال تک یہ دونوں بدکار بغیر نکاح کے اکٹھے رہتے. یہ وہ قصہ ہے محبت کا، یہ وہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت ہے. مسلمانوں، تمہیں تو شادی کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، تمہیں پیار کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ نے فرمایا شادی کرنے کی کئی وجوہات ہیں، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے، کوئی حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے، جو کوئی قوم اور قبیلے خاندان کی وجہ سے شادی کرے، کوئی مال کی وجہ سے شادی کرے. تم جب بھی شادی کرنا اللہ کے دین کی وجہ سے کرنا. لیکن یہ محبت، یہ یوم محبت، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا قصہ کیا ہے؟ لڑکیوں کے نام لکھے جائیں، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، نوجوان لڑکا اٹھے اس میں سے نام نکالے، قسمت پڑیا میں جس کا نام نکلا ہے اس کو لے کر ساتھ چلا جائے. یہ بدکاری کا دن، یہ بدکاری کی رسم، یہ بدکاری اور بے حیائی کی رسم، یہ غیرت کا جنازہ نکال دینے والی رسم. افسوس، افسوس اس ذرائع ابلاغ کی اس طرح وسعت نے مسلمانوں کے اندر سے غیرت کو بھی ختم کر دیا، مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی اس حرارت کو بھی ٹھنڈا کر دیا کہ مسلمان کبھی بھی بے غیرتی کو پسند نہیں کرتے، اور مسلمانوں میں شادی کرنے کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ تو غیرت والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی غیرت کا اندازہ صحیح بخاری کے اس قصے سے لگا سکتے ہو. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا. اللہ کے نبی تک پیغام پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، محمد سعد سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ محمد سے زیادہ غیرت والا ہے. مسلمانوں کی غیرت کا تو یہ عالم،
اور ویلنٹائن ڈے کی بےغیرتی کا یہ عالم، لڑکیوں کے نام لکھے جائیں، ایک ٹوکری میں ڈالا جائے، اور پھر نوجوان لڑکا آئے، چٹ نکالے، پرچی نکالے، اور اس پہ جو چاہے جس کا نام نکل آئے اس کو لے کے نکلتا بنے۔